بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت صدر عالی قدر، اساتین علم و فضل اور حضرات مندوبین کرام، طلبہ عزیز، وقت تنگ ہو چکا ہے اور اختصار کی بات یہاں بار بار کہی جا چکی ہے۔ نہ مقالہ پیش کرنے کا وقت ہے، نہ اس کی تلخیص پیش کرنے کا موقع ہے۔ اختصار کی بات جہاں تک ہے، جب سمیٹنے والے نے سمیٹ کر حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، جو طویل قصہ ہے اور احسن القصص ہے قرآن کی زبان میں، تو ایک سطر میں اس پورے واقعے کو سمیٹا یہ کہہ کر کہ پدرے بو پسرے داشت، باز گم کر باز یافت۔ میں یہ عرض کر سکتا ہوں، اسی اختصار کو پیش نظر رکھ کر کہ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ ذہن و ذوق، فکر و نظر، اخلاص و اخلاق، مزاج و منہاج کے لحاظ سے ایک ایسے انسان تھے جن کے سلسلے میں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تابعین کا قافلہ اور کارواں گزر رہا تھا، سید ابو الحسن علی ندوی 1300 سال پیچھے رہ گئے۔ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ عالی نسب تھے، عالی نسبت تھے، وہ سلالہ خانواد نبوت تھے۔ حضرت شاہ عالم اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جذبہ اتباع سنت اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شوق جہاد کے امین اور ان کی فکروں کے جانشین تھے۔ حضرت مفکر اسلام باکمال انسان تھے، عظیم خطیب، مایہ ناز ادیب، زبانوں پر دسترس رکھنے والے، عربی ان کے جیب کی گھڑی تھی اور اردو ان کے ہاتھ کی چھڑی تھی۔ وہ جب بولتے تھے تو موتی رولتے تھے، بیش قیمت بھی بے بہا بھی۔ ہلکی پھلکی بات بھی جب حضرت والا کی زبان سے نکلتی تھی یا ان کے قلم سے اس کا ترشح ہوتا تھا تو وہ بات بڑی وزندار، بڑی معنی خیز، دور رس نتائج کی حامل ہو جایا کرتی تھی۔ کہنے والے نے کہا تھا، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ ان کی تحریر، ان کی کتابیں، ان کے مقالات شستہ بھی ہیں، شائستہ بھی ہیں، شگفتہ بھی ہیں۔ جب کوئی قاری ان کی کتابیں پڑھتا ہے تو اس کا دامن علم و ادب کے موتیوں سے بھی بھرتا ہے اور وہ زبان کا لطف اور ذائقہ بھی محسوس کرتا ہے۔ ان کی تحریروں کی یہ خاصیت ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ان کی ساری تحریروں جد و جہد اور عمل پیہم کا خلاصہ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو اقبال کا یہ شعر مستعار لیا جا سکتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہمارے مرشد گرامی مولانا محمد ولی رحمانی زید مجدہم نے ایک موقع پر بڑی قیمتی بات کہی، آبلہ پائی کے باوجود آہنی کانٹوں پر قدم بڑھانے کا دوسرا نام ملی قیادت ہے۔ قیادت کٹھن کام ہے، اور جب انسان قیادت کی راہ پر چلتا ہے تو اس کے کان میں کہنے والے کی آواز گونجتی ہے کہ بہت مشکل ہے راہ، بہت مشکل ہے ڈگر پنگھٹ کی، اور
اس قیادت کی پرخطر اور پرخار وادی سے کامیاب گزرنا ہر انسان کے بس کا کام نہیں ہے، لیکن حضرت مفکر اسلام قیادت کی اس پرخطر وادی سے بھی کامیاب، سرخرو، سر بلند گزرے اور مثال قائم کر گئے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ میں مثالیں پیش کروں۔ انہوں نے پیام انسانیت کا کام ملک کے حالات کو پیش نظر رکھ کر شروع کیا۔ وہ اس مزاج کے نہیں تھے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، وہ اس مزاج کے تھے کہ سختی کے مقابلے میں نرمی استعمال کی جائے، اور یہ ذہن تھا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ انہوں نے ایک پیام انسانیت کا کام شروع کیا، وہ کام چلا اور چل پڑا، اور اب ملک کے موجودہ حالات میں اس کی ضرورت کل سے زیادہ ہے، اور پیام انسانیت کا میدان پکار پکار کر ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے۔ حضرت مفکر اسلام عالمی شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی دینی، دعوتی، اصلاحی اور فکری کاموں کو بر صغیر تک یا عجم تک محدود نہیں رکھا، دائرے کو وسعت دے کر عربوں تک پہنچایا، بلکہ میں یوں کہوں کہ ماضی قریب میں عربوں کو ان کا صحیح مقام و مرتبہ یاد دلانے اور ان کو تباہی اور بربادی کے راستے سے بچانے کے لیے جو کوششیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے کی، اس میں ان کا کوئی ہمسر، کوئی شریک نظر نہیں آتا۔ انہوں نے اپنا کلیجہ عربوں کے سامنے نکال کر رکھ دیا اور ان کو بتایا کہ آپ کا اقتدار مرہون منت ہے محمد عربی کی غلامی کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باوقار رہیں، آپ امام رہیں، آپ سرخیل رہیں، تو آپ محمد عربی کی غلامی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اقبال کی زبان میں کہا، نہیں وجود حدود ظہور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ کیسا خوبصورت پیغام انہوں نے دیا۔ حضرات گرامی، عالم عرب کی سب سے بڑی تحریک الاخوان المسلمون کے سربراہ، اس کے بانی و مؤسس شیخ حسن البنا شہید سے پوچھا گیا تھا، آپ اتنی بڑی تحریک کے امام ہیں مگر آپ کتابیں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے بڑا بلیغ جواب دیا تھا، اصنف رجالا وهم یصنفون الکتب۔ ہمارے حضرت مولانا جامع تھے، کتابوں کی تصنیف کے بھی، مردم گری اور رجال سازی کے بھی۔ انہوں نے اپنے زیر سایہ ایک ایسی جماعت تیار کی جو فکر و نظر میں، عمل و اقدام میں، مزاج و منہاج میں، ملت اور ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کے قدم بقدم ہیں۔ یہ ہمارے مولانا حضرت مولانا رابع حسنی ندوی صاحب، حضرت مولانا واضح رشید صاحب، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی، اور کن کے میں نام لوں، یہ سارے حضرات جن کو دیکھ کر ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دریا کیا ہوگا جس کے یہ قطرے بھی سمندر ہیں، وہ دریا کیا ہوگا جس کے یہ قطرے بھی سمندر ہیں۔ انہوں نے افراد کی ایک جماعت تیار کی جو آج ملک و ملت کے لیے کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہیں۔ حضرت مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ عالم ربانی تھے، فکر مندی اور درد مندی ان کا راس المال تھی، مہر و وفا، صدق و صفا ان کا اثاثہ تھا، جہد مسلسل ان کا تمغہ امتیاز تھا، عزم محکم ان کی میراث، استغنا اور خودداری نے ان میں ایک شان قلندری پیدا کی تھی۔ اور قلندر ہے بھی کیا چیز، کہنے والے نے کہا تھا، سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، مائے ہستی لٹا کر قلندر رقص کرتا ہے۔ قلندری چیز ہے کیا؟ بڑے استغنا اور خودداری کے ساتھ حضرت مفکر اسلام نے کوششیں کی، وہ عمرائے سلطنت کے ہاں بھی گئے، ارباب مملکت کے ہاں بھی، لیکن ان کی زبان پر مصلحت شناسی کی وجہ سے کلمہ حق نہیں آیا، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی تمہید کے ساتھ
خوشنما کلام کے ساتھ، مصالح کی رعایت کے ساتھ حق بات کا اظہار کیا اور ثابت کر دیا۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں و دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ خود بڑے بڑے منصبدار اور بھارت کے وزرائے اعظم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے، اور ہمارے مولانا سجاد نعمانی صاحب اور حضرت مولانا واضح رشید صاحب دونوں اس کی گواہی دیں گے کہ جب شعبان و تحریک کا معاملہ چل رہا تھا اور حضرت مفکر اسلام راجیو گاندھی سے ملاقاتوں کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، انہی اسفار میں سے کسی سفر میں لکھنؤ کے اسٹیشن پر رائے بریلی سے دہلی جاتے ہوئے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے بلایا، مشورہ کیا، اور جب مشورہ ختم ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ مولانا منظور نعمانی کبھی صدری کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی کرتے کی جیب میں، پریشان نظر آتے ہیں۔ جب ٹرین آگے بڑھ گئی اور حضرت نعمانی واپس آئے تو ان کے ہمراہیوں نے پوچھا کیا ہوا، کوئی چیز کھو گئی؟ تو حضرت مولانا نعمانی رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ جب گفتگو ختم ہوئی تو مولانا علی میاں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہو تو مجھے قرض دے دیجئے، دہلی سے کرائے کی رقم، واپسی کے کرائے کی رقم میرے پاس نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ روئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اس شخص کو، یہ کروڑوں مسلمانوں کا نمائندہ بن کر ملک کے وزیر اعظم سے ملنے جا رہا ہے، لیکن استغنا، خودداری، بے نیازی اور مال و جاہ سے بے رغبتی کا یہ عالم ہے۔ حضرات گرامی، حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ عالمی شخصیت تھے، عرب و عجم کو انہوں نے مستفیض کیا، اور تعلیم کا بھی بڑا بہترین نظریہ انہوں نے پیش کیا۔ ایک جملے میں کہوں کہ انہوں نے قرآنی نظریہ تعلیم کو اس طور پر پیش کیا کہ لوگوں سے کہا کہ تعلیم کی روح کی تعلیم ہے، تعلیم کی روح کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نام کو چھوڑ کر جو تعلیم دی جائے گی، جو تعلیم لی جائے گی، وہ مفید نہیں ہوگی۔ وہ سانچہ کیا ہے؟ آخر میں عرض کروں وہ سانچہ کیا ہے جس میں ڈھل کر حضرت مولانا دنیا کے سامنے آئے؟ میرے ناقص علم میں، میرے ناقص مطالعے میں 3 چیزیں ہیں جنہوں نے حضرت مفکر اسلام کو مفکر اسلام بنایا۔ پہلی چیز ان کی عظیم، صالح، باخدا والدہ کی دعائے آہ سحرگاہی اور دعائے شبانہ۔ والدہ محترمہ کی دعا نے انہیں مقام و مرتبہ بخشا۔ دوسری چیز خود ان کی غیر معمولی مسلسل مخلصانہ محنت۔ تیسری چیز اہل اللہ اور مشائخ کی نگاہ کیمیا اثر، اہل اللہ اور بزرگان دین سے جو ان کا تعلق تھا اور جس طرح انہوں نے کسب فیض کیا۔ مجھے اقبال یاد آئے، مرشد رومی کے مرید ہندی نے عقل و خیرت کے سرچشموں کو قریب سے دیکھنے کے بعد اس بات کا اظہار کیا تھا کہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نگاہ کی تاثیر سے انسان بنتے ہیں، کورس تو بس لفظ سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ اہل اللہ کی صحبت نے انہیں بڑا مقام بخشا۔ آج بھی وہ سانچہ موجود ہے۔ کاش کہ کچھ مردان جفاکش آگے آئیں اور اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں کہ انہیں خاک کے آگوش میں تسبیح و مناجات اور وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کے جذبے کے ساتھ بڑھنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، اس عزم کے ساتھ کہ یا تن رسد بجانا یا جاں ز تن برایت۔ بھرپور زندگی گزار کر انہوں نے قابل رشک موت پائی، طبت حیاً و میتاً، طبعاً ہی صحیح ان کے مقدر میں لکھا گیا، اور ایسی پاکیزہ موت پا کر وہ دنیا سے گئے جس پر 100 زندگیوں کو نثار کیا جا سکتا ہے۔ باتیں بہت کہی جا سکتی ہیں، وقت تنگ ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بانگ جرس پھر بلند ہو جو سورہ اسرافیل سے کم نہیں ہے. اس لیے میں آخری بات عرض کروں، چونکہ تأثر کی بات بھی تھی، مقالہ تو پیش نہیں ہو سکا، تأثر کی بات میں نے کچھ عرض کی. اہالیان بھٹکل کے لیے بھی مبارکباد. 2 جملے اہالیان بھٹکل کے لیے. اس سرزمین مہر و وفا پر، اس بستی صدق و صفا میں میری پہلی حاضری ہے. تشکر اور سپاسگزاری کے احساسات میں پیش کرتا ہوں اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ میڈیا نے اس سرزمین کے بارے میں جو تصور ملک میں پیش کیا ہے، اس تصور کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھٹکل جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں میڈیا والوں سے بھی اور ملک کے فرقہ پرست عناصر سے بھی کہنا چاہوں گا کہ بھٹکل آئیں گے تو یہ اور وہ نہیں ہوگا. اگر کچھ ہوگا تو یہ ہوگا کہ انسانوں کو دیکھ کر آپ بھی انسان بننے کی کوشش کریں گے. اس لیے سرزمین بھٹکل کے لوگوں کو، بالخصوص ہمارے برادر مکرم مولانا محمد الیاس ندوی صاحب زیدہ مجدہم کو مبارکباد، اور تمام ان کے رفقا کو، اور اس احساس کے ساتھ آپ سب سے رخصت کہ بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں، اور معذرت اپنے ان تمام اکابر سے جن کی موجودگی میں مجھے بے اصرار اسٹیج پر بٹھایا گیا، حالانکہ میں کسی طرح اس کا اہل نہیں تھا. والسلام علیکم. جزاک اللہ مولانا عمرین محفوظ صاحب، جو حضرت مولانا کو دیکھے بغیر، ان کی صحبت میں رہے بغیر، آپ کے جذبات اور عقیدت کا یہ عالم ہے. اگر آپ نے قریب سے دیکھا ہوتا اور